الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کا نذرانہ. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ ادا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما. محترم نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے شہدائیوں، 1436 کا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن آج ہم کیا کریں؟ کس کے سامنے جا کر روئیں؟ کس سے دل کی بات کریں؟ کسے دھوکہ سنائیں کہ مسلمان اب مسلمان نہ رہا؟ نہ وہ چہرے سے مسلمان نظر آتا ہے، نہ وہ اپنے لباس سے مسلمان دکھائی دیتا ہے، نہ اس کی تہذیب آج اسلامی ہے، نہ اس کی روایات اسلام سے میل کھاتی ہے. زمین پر چلتا ہے تو غیروں کے طریقے پر عبادات و رسمیں کرتا ہے، تو یہود و نصارہ سے قرض مانگ کر نتیجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 90 سال پہلے علامہ اقبال نے اس امت کا نقشہ کھینچ کر یہ کہا تھا اور بالکل سچ کہا تھا
آج 90 سال میں تو اور بھی زیادہ بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا ہے. وہ وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وضع اور قطع، چہرہ اور مہرہ عیسائیوں جیسا. آج دنیا کے 55 ملکوں کے سربراہوں کو کھڑا کر لو اور امریکہ کے صدر کو اس کے برابر میں کھڑا کرو، برطانیہ کے پریزیڈنٹ کو کھڑا کرو، اسرائیل کے صدر کو اس کے برابر میں بٹھاؤ. کیا کوئی تمیز کر سکتا ہے کہ ان میں یہودی کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ کیا کوئی پہچان کر سکتا ہے ان میں عیسائی کون ہے اور کون ان میں مسلمان ہے؟ سب کے ایک ہی جیسے چہرے ہیں، سب کا ایک ہی جیسا لباس ہے، چہرے سے کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آتا. اور اگر کسی مسلم حکمران کو آپ مسجد کے دروازے پر لے جائیں تو اسے وضو کرنا نہیں آتا، اسے نماز پڑھانا نہیں آتی، اسے نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتی، وہ نماز عید پڑھانے پہ قادر نہیں ہے، وہ جمعے کی اقامت پہ قادر نہیں ہے. یہی حالات مسلم حکمرانوں کا ہے، یہی حالات ان کے فوج کے جرنیلوں کے ہیں، اور یہی حالات اگر آپ زمین و سڑکوں پر آ جائیں اور مسلمانوں کے محلوں کو جھانک کر دیکھیں تو مسلم قوم بھی ایسے نظر آتی ہے جیسے یہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ان کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 برس پہلے جس دین کو لے کر آئے اس کی شناخت الگ، اس کی عبادت کا طریقہ الگ، اس کے تہوار اور خوشیوں کے منانے کے انداز الگ. کوئی میل جول ان سے ہمارا قائم نہیں ہو سکتا. دنیا کی وہ قومیں جو اسلام کو نہیں مانتی ان سے ہمارا اشتراک نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی ہے وہ انہی میں سے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مہینے کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اکیلا تنہا 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا جاتا. اس کے ساتھ یا تو 11ویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے یا 9ویں تاریخ کا اس کے ساتھ ملانا ضروری ہے. اکیلے عاشورہ کا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا تنہا حرام ہے. واجب ہے اس کے ساتھ 11واں ملانا یا 9واں ملانا. کیوں؟ یہ 2 روزے کیوں رکھے جائیں؟ باقی سال میں ان دنوں کو چھوڑ کر جن میں روزہ رکھنا منع ہے 1 روزہ کے رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں 2 کیوں؟ ایک آگے کا کیوں، پیچھے کا کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اور مسلمانوں میں روزہ رکھنے کا رواج بھی ہے، خاص طور سے عورتوں میں. لیکن ان کو وجہ بتا دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محرم کی 10 تاریخ آئی تو وہاں پر یہودی قبیلے رہتے تھے. یہودیوں نے اس دن روزہ رکھا. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ روزے سے کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے تمہارے روزہ رکھنے کی؟ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پوری قوم کو مصر سے نکال کر دریا میں راستے بنا کر صحرائے سینا میں اللہ لے کر آیا تھا، اور ہماری دشمن قوم ہماری نظروں کے سامنے پانی میں ڈوب کر غرق ہوئی. فرعون ڈوبا، اس کا لشکر ڈوبا. جس دن فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے سال جب محرم کی 10 تاریخ آئی تو شکریہ کے طور پر روزہ رکھا. اے مولا یہ
دن ہے جس دن ساری فرعون سے آپ نے ہمیں نجات دی، یہ وہی دن ہے جس دن آپ نے ہمیں آزادی کا سورج دکھایا، یہ وہی دن ہے جس دن آپ نے سمندر کو پھاڑا اور ہمارے لیے راستے بنائے، یہی وہ دن ہے جس دن ہم نے اپنے بچوں کے قاتل کو، جس دن ہم نے اپنے اولادوں کے قتل کرنے والے فرعون کو، سرکش فرعون کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اس کی فوج کو بچتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا، اس کے بعد ہم بھی آج تک موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے کو اپناتے ہوئے روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، کہا تم تو موسیٰ علیہ السلام کو صرف زبانی مانتے ہو، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تم سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لہذا آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال حیات رہا تو میں اس دن کا روزہ رکھوں گا، اور اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ تم عاشورے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو، صوموا فیہا، تم 10 تاریخ کا روزہ رکھو، لیکن 10 تاریخ کے ساتھ آپ نے فرمایا وخالفوا فیہا الیہود، لیکن اس 10 تاریخ میں یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ کیسے؟ فصوموا یوما بعدہا او یوما قبلہا، یا تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، وہ تنہا ایک روزہ رکھتے ہیں، اگر تم ایک روزہ رکھو گے تو یہودیوں کی مشابہت پر چلو گے، وہ بھی ایک رکھتے ہیں تم بھی ایک رکھو گے، تم ایک نہیں بلکہ 2 رکھو، یا تو 9 اس کے ساتھ ملاؤ یا 11 اس کے ساتھ ملاؤ۔ یعنی روزے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا کہ صرف تنہا ایک روزہ رکھا جائے، بلکہ اس میں بھی یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب واف اللحى، مونچھیں کٹاؤ، مونچھیں کترواؤ اور اپنی داڑھیاں بڑھاؤ، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودیوں کے عالم اور یہودیوں کے ربی داڑھی بھی رکھاتے ہیں اور مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں، جیسے آپ صرف قوم کو دیکھتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے اور مونچھ بھی ان کی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ ہندوؤں کے سادھوؤں کو دیکھتے ہیں ان کی داڑھی بھی ہوتی ہے ان کے مونچھ بھی ہوتی ہے، تو ان سے علیحدہ کیسے ہم نظر آئے، ان کی مخالفت کیسے کی جائے؟ اس لیے آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ قص الشوارب، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، اور اس میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو۔ لیکن علامہ اقبال نے آج سے 90 اور 100 سال پہلے تقریباً یہ بات کہہ گزرے، ہو وضع میں نسارا تو تمثل میں حروف، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تمہاری وضع اور قطع عیسائیوں جیسی ہے اور تمہارا کلچر ہندوؤں جیسا ہے۔ اگر وہ دیوالی پر پٹاخے چھوڑتے ہیں، اگر وہ دیوالی پر آتش بازی چھوڑتے ہیں، اگر وہ آگ کا کھیل کھیلتے ہیں تو مسلمانوں تمہیں بھی چین نہیں پڑتا، تم یہ کام شب برات پہ کرتے ہو، تم آتش جھلجھلیاں شب برات پر چھوڑتے ہو۔ ہندوستان کے شہروں میں نکل جائیں گے، میرٹھ سے لے کے مظفر نگر تک، اور آپ دلی سے لے کر کے دلی سے لے کے آپ ہندوستان کے غریب کوچوں میں گھوم جائیں گے، جو کام دیوالی پر وہ قوم کیا کرتی ہے وہ مسلمان شب برات میں کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے کرتے ہیں۔ آج تک بھی علماء کے بولتے گلے بیٹھ گئے، حلق ٹوٹ گئے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہے تیار کسی بھی طرح۔ اگر وہ اپنے گھروں کو چراغوں سے، لائٹوں سے، دیپک سے روشنا چراغ کرتے ہیں تو مسلمان بھی شب برات میں اور شب قدر میں اور قرآن کریم کے مکمل ہونے پر اپنی مسجدوں میں چراغا کرتا ہے، اور اسی طرح بجلی کے کنکمے جلاتا ہے، اور اسی طرح کی لائٹ بھی لگاتا ہے کہ اس مسجد کو میں کنکموں سے سجاؤں۔ اس ایمانوں نہیں ہے کہ اس قوم کے نزدیک تو آپ ان کا رب ہے، آپ ان کا معبود ہے، وہ آپ کو شکتی مان کر اس کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک آگ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہ سورج کی پرستش کی اجازت دی ہے، نہ چاند کی پوجا کی اجازت دی ہے، نہ چراغ کی پوجا کی اجازت دی ہے، بلکہ ہمیں تو حکم
یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں سجدہ کر رہے ہوں اور ہمارے سامنے چراغ یہ موم بتی رکھی ہوئی ہو تو ہم اس بات کا لحاظ کریں کہ وہ چراغ اور موم بتی ہماری ناک کی سیڑھ میں نہ آئے، کہیں دھوکے سے اسے سجدہ نہ ہو۔ اگر وہ کسی پتھر کو سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع اور نقصان کی صلاحیت اور طاقت ہے، تو کیا ہمارے مسلمان قبروں کو نہیں سمجھتے؟ کیا قبروں کو جا کر سجدہ نہیں کرتے؟ کیا مزارات کے چکر نہیں لگاتے؟ کیا مزارات پر پڑی ہوئی چادر میں اپنا منہ ڈال کر اسے نہیں چومتے؟ اور کسی کو اگر دیکھنا ہو تو وہ چلا جائے، وہ کلیئر جائے اور نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ اجمیر چلا جائے اور نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ بڑے ہوئے گنبدوں پر چلا جائے اور نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو بزرگ ہستی بیٹھی ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ چاہے تو جسے زندگی دے، وہ چاہے جس سے موت دے، وہ چاہے جس سے اولاد دے، وہ چاہے جس کی اولاد کو چلا دے، بے اولادے ان وہاں پر جا کر اپنی درخواستیں لگاتے ہیں، ان درخواستوں کو پڑھ کر دیکھنا جن میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں سب کچھ روشن ہے، مجھے اولاد دے دو، اور جب کسی کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو منت مان لیتا ہے کہ میں اس کے بعد آپ سے یہاں آ کر کے کٹواؤں گا، وہ منت مانتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ اسے آپ سے یہاں لے کر آؤں گا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو پہلی گاڑی خریدتے ہیں اسے لے جا کر کے وہاں سلام کراتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم لوہا کر خریدیں گے، ہم کوئی ٹرک خریدیں گے تو پہلے پورا مزارات پر لے کر جائیں گے، تو کیا علامہ اقبال نے کہا نہیں اور مزار میں نہ تھا تو تبدر میں ہو، یہ مسلمان ہے جن دیش کی شرما نہیں ہو۔ اللہ کی حفاظت فرمائے ہماری۔ کہاں پہنچ گئے ہم، کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، باطل کی نہیں جو ایمان نہیں ہے، باطل کی نہیں جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، مخاطب وہ نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہے، مخاطب وہ نہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کیا۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، ایمان والوں قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، ہم کسی حال میں بھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ شاعروں نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت جہنم میں چلی جائے؟ اے مسلمانوں دھوکے میں نہ رہو، اے مسلمانوں گھمنڈ و فخر میں نہ رہو، یہی گھمنڈ کل یہودیوں نے کیا، یہی بنی اسرائیل نے کیا۔ ہمارے خاندان میں تو مشکل سے کوئی ایک بزرگ نظر آئے گا، ہمیں تو اپنے سلسلے میں کوئی ایک اونچا ولی اللہ بھی مشکل سے مل پائے گا۔ وہاں تو وہ اولادیں تھے نبیوں کی، وہ اولادیں تھے رسول کی، وہ اولادیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی، ان میں نبی آئے تو آتے ہی چلے گئے، کتابیں اتری تو انہی کے خاندان سے اترتی چلی گئی، لہذا انہوں نے اسی خاندان کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہتے تھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ ٹچ نہیں کرے گی مگر گنتی کے گنے چنے دیجیے آج ہم سمجھتے ہیں۔ ہم کہہ دیجیے جہنم میں تو لوٹ کے آئیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، بالکل ایسا ہی تصور ہے جیسے جیل میں چلیں گے تو ضمانت سے واپس آ جائے، کتنی آسانی کا خیال ہے۔ وہ یہی کہتے تھے، انہی کے اس ظلم کو توڑنے کے لیے، انہی کے اس گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے، انہی کی اس پھیر ڈالی پہ سر لگانے کے لیے، انہی کے باطل عقیدے کو ختم کرنے
کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارے تم جھوٹے ہو اور غلط کہتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے, اپنی خواہشات پر نہ چلے, اپنے ارادوں پر نہ چلے, اپنے من پر نہ چلے, بلکہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے, اپنے دل کو جھکا کر کھڑا ہو جائے اور جو نیکیاں کر رہا ہو وهو محسن, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرتا ہو, وہ ہے جنت والا. بلا من کسب سیئۃ وعادت به خطیئۃ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس نے اتنے گناہ کیے کہ اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا, یہی جہنمی ہے, یہی جہنمی ہے, اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ جو پچھلی قوموں کی خرابیاں تھیں موجودہ دور میں اگر ہم مسلم سماج اور مسلم امت پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ ساری خرابیاں آج مسلمانوں میں موجود ہیں. جن خرابیوں کو پچھلی قوموں سے دور کرنے کے لیے قرآن آیا تھا, آج قرآن کریم کو ہم نے جو دن میں لپیٹ کر رکھ دیا, آج قرآن کریم کو ہم نے طاقت کی زینت بنا دیا, آج قرآن کریم کو ہم اگر چھوٹے ہیں تو رمضان کے مہینے میں, آج ہم اگر قرآن کریم کو چھوٹے ہیں تو صرف تراویح کی نماز میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. پورا سال ہمارے گھر میں قرآن رکھا رہتا ہے, لیکن ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر لے اس کے معنی کو وہ سمجھتا ہی نہیں, اس کے مفہوم کو جانتا ہی نہیں, اسے پتا ہی نہیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ میاں میں نے بہت بڑا حق ادا کر دیا ہے. اور بے کعبہ کی قسم قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے خوبصورت آوازوں میں صرف پڑھ دیا جائے اور اسے قرآن کریم کو کیسٹوں میں بند کر دیا جائے, قرآن کریم کو سیڈیوں میں ڈب کر دیا جائے. قرآن کریم اس لیے آیا تھا کہ قرآن کریم کو ترجمے معنی کے ساتھ پڑھا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی کتاب ہے جسے زمین پر, دھرتی پر اور اس زمین پہ نافذ کیا جائے. قرآن کریم کے قانون کا ساری دنیا کو پابند کیا جائے, اس لیے قرآن مقدس ہے. اپنے اپنے ذہنوں میں سوچیے ہمارا کیا تصور ہے قرآن کے سلسلے میں. اس سے اس کی تلاوت کر کے اسے ہوٹوں سے چوم کر, آنکھوں سے لگا کر, ماتھے سے ٹیک کر اور اٹھا کر رکھ دیجیے. آپ قرآن کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں. بس یہی تصور آج ہمارے ذہن میں ہے. اور جب کہ قرآن ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے تم سے پچھلی جو امتیں آئی تھیں ان کے ہاتھوں میں تورات تھی, ان کے ہاتھوں میں بھی انجیل تھی, ان کے ہاتھوں میں بھی زبور تھی, لیکن زبور میں جو حکم ہے کرنے کے لیے دیا گیا وہ کہتے نہیں یہ ہماری منشا کے مطابق نہیں ہے, یہ ہماری آرزو کے مطابق نہیں ہے, یہ ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور نازل کی ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر, ان کی قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور ان کے زمانے میں جو شیطان تھے, جو جنات تھے اور جو شیطانوں کے پرستار تھے ان کے علم پر چلنے لگے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, وہ اس کے پیچھے پڑے, وہ اس کے پیچھے چلے جس کی تلاوت کون کرتے تھے, شیطان کیا کرتے تھے عہد سلیمانی میں. سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک نیا علم, ایک نئی کتاب, نیا علم جس کو جادو یا سحر کہا جاتا ہے اسے گھڑ لیا گیا. اور ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جس کا نام زبور تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دیا اور پوری کی پوری قوم اس علم کے پیچھے چل پڑی جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے دل جدا کرتے, شوہر اور بیوی میں تفریق پیدا کرتے اور ایک دوسرے سے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے وہ اسے سحر کرتا, وہ اسے سحر کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سحر کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے میں ہاروت و ماروت کو نازل کیا. اگر میں اپنی بات کو لمبا نہ کر کے یہی روکوں تو کیا آج مسلمان اس وبا اور بیماری کا شکار نہیں ہے؟ شکار ہے کہ نہیں؟
پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کس لیے آئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا استعمال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کہیں بیچا جا رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو شوہر و بیوی کی تفریق کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی عشق بازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے چند دنوں کی دنیا کے لیے، اپنے دل کی تسکین کے لیے۔ اور آج تو ہو ہی رہا ہے کہ مسلم عورتوں کو دیکھو، مزارات پر ان کا جانا الگ ہے، اور اگر آپ جا کر دیکھیں ان مسلم عورتوں کو کہ وہ آج ان کے عقیدے کا حال یہ ہے کہ شیطان ان کو کہاں لے جا رہا ہے۔ کتنی مسلم عورتیں ہیں جو ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو سحر اور جادو اور گندا علم جانتے ہیں، یہ شعبدیں کرتے ہیں، یہ ٹوٹکے اور جادو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، کل بھی یہود نے علم سحر اور علم جادو کے وہ ماہر تھے، اور آج بھی جادوگر علم سحر کے ماہر ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے، ہر تیر آزمایا لیکن ناکام آ گیا، تو پھر آخر انہوں نے یہ طے کیا، لبید بن عاصم نام کا مدینے میں ایک یہودی ہے، اور باہر کے یہودیوں نے جو خیبر میں پڑے ہوئے تھے ان یہودیوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے ہم اور آپ مل کر اب سحر کرتے ہیں، لہذا ہماری رسائی تو وہاں تک نہیں ہے، اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ ہمیں مل جائے تو اس کے ذریعے سے جو جادو ہوگا، اس کے ذریعے سے جو سحر ہوگا وہ محمد رسول اللہ پر اٹیک کرے گا، لہذا آپ کے غلام کے ذریعے سے آپ کے سر کے بال لیے گئے، اور ان بالوں پر لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا۔ امام بخاری نے اس کو بیان کیا، قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مہینے تک اس بیماری میں مبتلا رہے، اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ کبھی آپ اپنی بات کو کہتے اور بھول جاتے، کبھی آپ کو اپنی بیویوں کے پاس جانا یاد نہ رہتا، یہاں تک کہ ایک رات یا ایک دن آپ سوئے ہوئے ہیں تو فرشتے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، ایک آپ کی پانچی پر کھڑا ہے اور ایک آپ کے سرہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کو کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ یہ بیمار ہے، اس نے کہا نہیں یہ بیمار نہیں ہے بلکہ ان کو سحر کرایا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے سحر کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہا ایک اندھے کنویں میں جو پورا قبیلے کا کنواں ہے اس کنویں میں تانک پڑی ہوئی ہے، اس تانک کے ساتھ آپ کے سر کے بال بھی ہیں اور ان تانکوں میں گانٹیاں لگائی گئی ہیں، اگر یہ محمد رسول اللہ اس کنویں سے اس تانک کو نکلوا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اس کے طور پر بھیجی ہیں تو پھر ان کے سحر ان سے ختم ہو جائے گا۔ آپ سے سحر کو اتارنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اللہ نے 2 سورتیں اتاری جن کا نام ہے معوذتین۔ جتنی ان میں آیتیں ہیں اتنی ہی گانٹیاں لگی ہوئی تھی، ایک آیت پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر سوئے پر پہنچ گئے، اندر اتارا تو پتھر کے نیچے کنجی ہے، تانک ہے اور آپ کے سر کے بال ہیں اور گانٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ ان آیت کو پڑھتے چلے گئے، ایک ایک گانٹ آپ کی کھلتی چلی گئی، ایک ایک گرا کھلتی چلی گئی، اور اس سے آپ پر جو تکلیف تھی اور آپ پر جو تکلیف کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اے مسلمانوں، آج کیوں نہیں سوچتے کہ آج سے 1450 برس پہلے روحانیت کے امام سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودی یہ سازش کر سکتے ہیں تو آج ان کی سازشوں کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے امت مسلمہ یوں ہی آج بیکار نہیں ہوئی ہے، جس طرح اس کے جسم پر حملہ ہے، جس طرح اس کے زمینوں پر حملہ ہے، جس طرح اس کی مالیات پر حملہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ کی روحانیت پر بھی حملہ ہے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے ربی اور مشرکوں کے بڑے بڑے جوگی آپس میں جوڑ کیے ہوئے ہیں اور شیطان ان کے ذریعے سے اس علم کو پھیلا رہا ہے اور چلا رہا ہے۔
اور بدنصیبی سے مسلمانوں کے درمیان بھی وبا پھیل رہی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فقد کفر۔ کاہن کہتے ہیں غیب کی بات بتانے والے کو۔ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے جا کے اپنا ہاتھ دکھایا اور اس سے پوچھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو آپ نے فرمایا تو اس نے کفر کیا۔ من اتا کاہنا فقد کفر۔ مگر آج وہ بیماریاں مسلمانوں کے درمیان پھیلی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی نے کسی کو سحر کرایا اور اس کے سحر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تو جس کی موت کا اور اس کے قتل کا گناہ اس شخص کے ذمہ آئے گا۔ اور جس طرح تلوار سے قتل کرنے والے کو کل قیامت میں عذاب دیا جائے گا، جس طرح کل خنجر سے مارنے والے کو عذاب دیا جائے گا، جس طرح زہر سے مار دینے والے کو قتل کا گناہ ہوگا، اسی طرح اگر اس زہر کی وجہ سے اس شخص کا قتل ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جو علیم بذات الصدور ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے یہاں مقدمہ چلے گا اور وہی آیت قرآن کی پڑھی جائے گی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ جس نے کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولعنہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وغضب علیہ، اور اللہ کو اس پر غصہ ہے۔ خالداً فیہا، مجھ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کتنی طویل سب جملہ ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کے قتل کو قتل ہی کا سمجھتا ہے۔ حدیث میں آیا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق بنا دیتا ہے اور اس کا قتل کفر ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آج وہ خرابیاں اور بیماریاں جو کبھی اس قوم کے درمیان تھیں، جن خرابیوں کی بنیاد پر اللہ نے ان سے لعنت بھیجی، آج اگر مسلمانوں کی سبوں کا جائزہ ہے، کچھ کو چھوڑ کر، سب کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، کچھ تو ہیں آج بھی خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس کے سہرگاہی سے جو ظالم بزرگ۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دیوانے اور ایسے اپنے چاہنے والے وہ زمین پر بٹھا رکھے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں۔ شیطان کا کوئی دام ان پر نہیں چل رہا، شیطان کی کوئی چال ان پہ غالب نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر ہم اکثریت کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک جمع غفیر کو دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری وہ اس راہ پر چل رہی ہے جس راہ پر ہمیں چلنے سے قرآن نے روکا، جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، اور آج ہم خواہشات نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں اور زمین پر کوئی ہمیں ٹوکنے والا اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی خلاف ورزی کریں، کون ہم سے پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے کئی مقامات پر پکار کر کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آج انسان کو قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے کہ تم نے قتل کیوں کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اگر سانپ کو مار دے تو اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی درندے بھیڑیے کو مار دے تو اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اگر کوئی کسی شیر کو مار دے تو اس پر مقدمہ چلایا جائے گا، تم نے شیر کا قتل کیوں کیا ہے۔ اگر کوئی آبادیوں کو تلاش کرنے والے کسی چیزے کو مار دے تو اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اگر کوئی ہرن کا شکار کر لے تو اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ لیکن آج انسان کا خون پانی سے زیادہ ہوتا ہے، جو جتنا چاہے پی لے، جو جس انسان کو چاہے اپنے جبڑوں میں دبائے اور چباتا ہوا نکل جائے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کرے۔ آج برائی کو برائی کہنے والے دنیا سے اٹھ چکے، آج ظلم کو ظلم کہنے والے دنیا سے ختم ہو گئے، آج سچ کو سچ کہنے والوں کو کبھی ٹھکانا نصیب نہیں ہے، آج قاتلوں کو
مسیحا کہا جا رہا ہے، آج ظالموں کو انسانوں کا ہمدرد کہا جا رہا ہے، ساری دنیا کو تلاش کرنے والا آج پوری دنیا کا ایمان بنا ہوا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تو بتا اسلام کیا ہے، تو بتا کہ ہم کس طرح اسلام پر چلیں گے۔ آج اسلام کی سند دینے والا، آج اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے والا قرآن نہ رہا، حدیث نہ رہی، بلکہ عیسائیوں کا پوپ ہے یا وہ عیسائیوں کا سردار ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ اسلام یہ ہے، اس پر چلو تم مسلمان کہلاؤ گے، اور اگر تم آج کی تاریخ میں 1400 برس پرانے قرآن پر چلو گے تو تم دہشت گرد کہلاؤ گے، ہم تمہیں زمین پر نہیں چلنے دیں گے، تم ہمارے قانون پہ عمل کرو جو ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، جس میں ہماری اپنی خواہشات ہے، جس میں شراب حلال ہے، جس میں زنا حلال ہے، جس میں زنا پر انعام دیا جاتا ہے، جس میں زنا پر لوگوں کو نوازا جاتا ہے، جس میں زنا کاری پر تمغے دیے جاتے ہیں، جس میں زنا کاروں کو 5 اسٹار ہوٹلوں کے روڈوں کے کمرے بک کرا جاتے ہیں، جس میں زنا کاروں کو پوری دنیا کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اگر وہ زمین پر کوئی گروہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر کے اٹھ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم اس دھرتی پر، اس سرزمین پر زنا کے چلن کو عام نہیں ہونے دیں گے، اور ہم 1450 برس پہلی قرآن کی اس صفحہ کو جو زنا کاروں کے لیے بیان کی گئی ہے اسے ہم لگائیں گے، تو ساری دنیا ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ کل اس کی بات کرنے والوں کے خلاف وہ اٹھتے تھے جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، آج قرآن سینوں میں لیے ہوئے اور خانہ کعبہ کی چابیاں اپنے بغل میں دبانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے خلاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سمجھ گیا۔ جب تک اسرائیل چارپائی کے قریب نہیں آئے ہیں، جب تک موت کے جھاگ منہ میں نہیں آئے ہیں، جب تک سانس کا آخری ڈولا نہیں چلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کفر و شرک سے محفوظ سینہ دیا، کفر و شرک سے بچا ہوا دل و دماغ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید ہمارے دماغ میں اتاری۔ ہم نے کئی بار کہا اے مسلم نوجوان، تو سوچتا کیوں نہیں، تو اس ماں کی کوکھ میں نہیں پالا گیا جس کوکھ میں کفر کا گناہ تھا، جس میں شرک کی گندگی تھی، جس میں عیسائیت کی خلافت تھی، تو اس ماں کے رحم میں آیا جو مسلمان تھی، جس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس باپ کے نطفے سے آیا جس باپ نے مسجدوں میں سجدہ کیا ہے، تو اس بہنوں کی ہاتھ میں کھیلا جو اللہ کی کتاب کو پڑھتی تھی، تو پھپھیوں کی گود میں جھولا جھولا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانا ہے۔ لیکن آج تجھے کیا ہوا ہے کہ تجھے اسلام اچھا نہیں لگتا، تجھے قرآن کا قانون اچھا نہیں لگتا، تجھے نبی کی شریعت اچھی نہیں لگتی، تجھے رسول کا دستور اچھا نہیں لگتا۔ تیرا سر اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس سر کو کسی کے سامنے مت جھکانا، وہ چاہے پتھر ہو اور وہ چاہے درخت ہو، وہ چاہے دریا کی موج کیوں نہ ہو، وہ سمندر کا طوفان ہی کیوں نہ ہو، وہ سورج کی شعاعیں کیوں نہ ہو، وہ ظالم وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، وہ وقت کی طاقت نمرود بھی کیوں نہ ہو، تو اپنے سر کو سیدھا رکھنا، یہ جھکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اور اگر ساری دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم تیرے سر کو جھکا کر رہیں گے، تو تو کہہ دینا یہ سر شانوں سے اتر سکتا ہے، یہ کٹ سکتا ہے، لیکن رب کی چوکھٹ کے سوا کسی دوسرے کے سر پہ جھک نہیں سکتا۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں وہ زمین پر جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کا سر جہاں چاہو جھکا لو، جہاں چاہو ان کا سر جھکاؤ، کسی کے قدموں میں، کسی کے پیروں میں، کسی کی چوکھٹ پر، کسی کے قانون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر نظر ڈال کر دیکھ رہا ہے۔ کون ہے آج جب یہ محرم کی 10 تاریخ آتی ہے اور جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری
دنیا کو بتاتی ہے یہ وہ دیوانے تھے، یہ وہ مستانے تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ سے پنجہ ڈالا تھا، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی طاقت سے پنجہ آزمائی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ عرب کی سرزمین پر اب وہ قوم ابھر کر آئی ہے جس نے اللہ اکبر کہنا سیکھا ہے، جو دن میں 5 مرتبہ مسجد کی میناروں سے بھی اللہ اکبر کہتی ہے اور نیت باندھ کر بھی اللہ اکبر کہتی ہے، جس کی نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، جس کا رکوع اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، جس کا سجدہ اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا قیصر و کسریٰ ایک دن یہ آئے گا کہ ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ سب سے بڑی طاقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم اس دنیا کو فتح کریں گے تو بتائیں گے کہ تو طاقتور نہیں ہے، اور جب ہم کسریٰ تیرے محل میں کھڑے ہو کر اس کی فصیلوں پر چڑھ کر اور اس کی قلعے کی دیواروں پر اللہ کا پرچم لگائیں گے تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ کتنے افراد ہیں آج زمین پر، مارکہ کربلا سمجھنا ہو تو اسی کو سمجھ لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا چاروں طرف سے گھر گئے ہو، ابن زیاد نے کہا، ابن زیاد کی فوج نے کہا، یزید کے لشکر نے کہا تم کتنے لوگ ہو؟ دیکھو تمہارا ساتھ چھوڑ کر سارے اہل کوفہ جا چکے ہیں۔ اہل کوفہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، وہ اپنی اولادوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اہل کوفہ سہم گئے ہیں۔ اے حسین پلٹ کر دیکھو، تم چلے ہو مدینہ سے تو کتنا بڑا قافلہ تھا، آج تمہیں چھوڑ کر کل 72 لوگ رہ گئے ہیں، تم سے پانی چھین لیا گیا، تم پر چاروں طرف سے ڈھیروں کو گھیر لیا گیا ہے۔ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تنہا کسی عراق کی سرزمین پر ہے، وہ عراق جو آج پوری دنیا میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے، وہی عراق جو آج پوری دنیا میں کھٹک رہا ہے۔ دنیا والوں تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی تو کربلا باقی ہے، ابھی تو نجف باقی ہے، ابھی تو کربلا میں بھی وہی تاریخ دہرائی جانی ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو سن 60 ہجری میں دہرائی گئی تھی، جب حضرت حسین سے کہا گیا کہ چاروں طرف سے تم گھر چکے ہو، اب ہتھیار ہمارے سامنے ڈال دو، اب یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، اب ہم تمہیں گرفتار کریں گے، اپنا ہاتھ ہتھکڑی کے لیے پیش کر دو، ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حسین کے 72 ساتھیوں نے کہا اے حسین پہلے ہم تیرے چاروں طرف دیوار بنائیں گے، ایک ایسی دیوار جو جسموں کی دیوار ہوگی، جو لوہے کی دیوار نہیں، پہلے ہم کٹیں گے، اس کے بعد ہم نواز رسول کی طرف تلوار کو بڑھنے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پورا گھر پیاس کے عالم میں، معصوم بچوں کی زبانیں باہر نکلی، اللہ اکبر کیا ظلم و ستم تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون کا امتحان لیا، حضرت علی کی اولاد کا امتحان لیا، حضرت فاطمہ کے لفظ جگر کا امتحان لیا۔ آخر میں جب ان کے سب کے سب ساتھی کٹ کر شہید ہو گئے اور سوائے ان کے بیٹوں میں زین العابدین کے کوئی نہیں بچا جو بخار میں تڑپ رہا ہے، تو حضرت حسین نے کہا ابن زیاد کی فوجوں سنو، زندہ تو گرفتاری نہیں کی جا سکتی ہے، یہ ہاتھ زندہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ڈالی جا سکتی ہے، یہ ہاتھ حضرت علی کے لہو سے اور محمد رسول اللہ کے خون سے جگمگا رہے ہیں۔ تلوار کے جوہر دیکھو، حضرت حسین تنہا اکیلے لڑتے رہے اور آخری وقت میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ کہا کہ وہ سر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہے وہ ایک ظالم اور قاتل کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔ کسی شاعر نے صحیح کہا اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، توفیق ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے وطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے ہونے لگے رسول۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا
نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، آخری مارکا بھی اسی میدان میں لڑا جائے گا، اور باطل کے مقابلے میں ابتدائی مرحلہ بھی اسی میدان میں لڑا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ابلیس کے بیچ ٹکر جاری اس وقت بھی تھی، وہ اس فکر میں تھا کہ حضرت حسین کی نسل کو ختم کر دے، تاکہ اس کی نسل جب ختم ہو جائے آج تو اس کے بعد اس کے خون سے کوئی اور دوسرا حسین پیدا نہ ہو، اس کے خون سے کوئی دوسرا علی پیدا نہ ہو، اس کے خون سے کوئی دوسرا شخص جواد پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظتوں پر قادر ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ملک مصر میں بچایا اور فرعون کے دربار میں پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچایا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں اور مصر کے اندر بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کے بیٹے جن کا نام علی تھا، حضرت حسین نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھا تھا، جنہیں بعد میں زین العابدین کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا اور پھر ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ابھارا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرب قیامت ان کی نسل کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم دیا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے کل بھی سودا نہیں کیا تھا اور تم ہی وہ لہو ہو، اور تمہارا ہی وہ سلسلہ ہے کہ تم سودا نہیں کر سکتے ہو۔ کل بھی تمہارے باپ کا مقابلہ ان سے تھا جو نام کے مسلمان تھے، جن کے زبانوں پر کرنا بھی لا الہ الا اللہ تھا، جن کی پیشانیاں مسجدوں میں چپکی تھی، لیکن اپنی حکومت کے بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے اور ہمیں نواز رسول کے سر اتارنے میں بھی کوئی پتو پیش نہیں کیا تھا۔ تو آج بھی اے مسلمانوں، تمہارا مقابلہ صرف یہود و نصارا سے نہیں بلکہ ان یزید کی اولادوں سے بھی ہے جو اپنی حکومت کے لیے مسلمانوں کے سر اتارنے میں بھی دریغ نہیں کرتی۔ مگر امت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو فراموش کر چکی اور بھول گئی اور رسم و رواج کی نظر ہو گئی۔ کون سنائے، کون بتائے؟ ہائے یہ امت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب سونپی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول رہبر کے طور پر دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز کے طور پہ خانہ کعبہ دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کے اعتبار سے جزیرہ عرب دیا، لیکن آج یہ امت بانجھ ہو گئی، یہ اپاہج ہو گئی، یہ لولی لنگڑی ہو گئی، یہ آنکھوں سے نابینا اور زبان سے گونگی ہو گئی، یہ کانوں سے بہری ہو گئی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو فراموش کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑا اور عیسائیوں کے سامنے جوش پھیلائی اور ان سے بھیک مانگی اور بھیک مانگ کر یہ کہا تم ہمیں دنیا کا قانون لکھ کر دو، ہمارا قرآن ہمیں پسند نہیں ہے، قرآن کا قانون ہمیں اچھا نہیں لگتا، قرآن کا دستور ہمیں اچھا نہیں لگتا، قرآن آئین کے طور پر ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں مسلمان عدالتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں مسلم قاضی اچھا نہیں لگتا۔ اے عیسائیوں، اے شرابیوں، اے زناکاروں، اے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک انسان کو اس کا بیٹا بنانے والوں، تم ہمیں قانون لکھ کر دو، تمہارا لکھا ہوا قانون ہم اپنی عدالتوں میں نافذ کریں۔ نعرہ تکبیر! یہ کر رہے مسلمان نہیں کرتے؟ کبھی احساس ہوتا ہے، کبھی دل دھڑکتا ہے، کبھی آنکھ سے آنسو چھلکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کر دیا ہے، رمضان میں ہم نے قرآن سن لیا ہے اور اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہم سے کہہ رہی ہے اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ
پورے اسلام میں داخل ہو، ادھورے میں نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کیوں اتری آیت؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کوئی آیت کسی واقعے کے طور پہ پیش آئی ہے، اتری ہے، تو اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، یہی تنہا عالم ہیں جو رسول اللہ کو دیکھ کر حق کو پہچان کر ایمان لے آئے، اور باقی تمام یہودیوں کے عالم اپنی جگہ اپنے مٹھ لگائے بیٹھے رہے، کیونکہ اگر وہ حق بتا دیتے تو لوگ وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ کے پاس چلے جاتے۔ پھر نذرانے کون لاتا، پھر ہدیے کون لاتا، پھر تحفے کون لاتا، پھر عطر کی شیشیاں کون لاتا، پھر درہم و دینار کون لے کر آتا، پھر انہیں کون نذرانے پیش کرتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تو پھر ان کے یہاں کون رہتا، لہذا روکتے رہے۔ لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے قرآن آیا، جب ان کے سامنے رسول اللہ کی ذات آئی، تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اچانک ان کے دل میں ایک بات بھی پیدا ہوئی کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو۔ یہودیوں نے اپنے یہاں اونٹ کو کھانا حرام قرار دے دیا تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں، یہودی گوشت نہیں استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، خود ہی اسے سمجھنے لگے اچھا جانور ہے، نہیں کھانا۔ اب عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، پہلے اونٹ استعمال نہیں کرتا تھا، مسلمان بھی رہوں گا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو ہے نہیں۔ یہ دل میں ارادہ کیا مسلمان بھی رہوں گا، لیکن اسلام پر رہتے ہوئے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پہلے جس دین پر تھے اس میں اونٹ نہیں کھایا جاتا تھا۔ یہ ارادہ کیا دل میں، اس ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، واضح کر دیا، اور محمد رسول اللہ سے کہا، عبداللہ بن سلام کو بلا کر کہا یہ نہیں چلے گا کہ عیسائیت میں جو جانور، یہودیت میں جو جانور تم حرام سمجھتے تھے وہ اب بھی حرام رہے، مسلمان بھی رہو، اونٹ کا استعمال نہ کرو گوشت، اس کا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہے، لہذا اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھنا ہوگا اور اسے استعمال بھی کرنا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے اس قرآن کی آیت میں یہ ضابطہ اور قانون قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے بنا دیا، چاہے وہ پرانے باپ دادا سے مسلمان ہو یا نیا کوئی اسلام میں داخل ہو، اور اس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ یہ نہ کھاؤں اس لیے کہ پرانے دین میں ناجائز تھا۔ صرف سوچا تھا، وہاں فتویٰ بھی نہیں دیا تھا، دوسروں کو روکا بھی نہیں تھا، اپنی ذات کے لیے صرف کہا تھا۔ پتا چلا کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور حلال کا نسخہ بیان کر دیا ہے، لہذا آج کسی بھی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حلال نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، یہاں دھوکہ مت کھائیے، یہاں یہی قصور تھا بنی اسرائیل کی عوام کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میاں ہمارے تو عالموں نے اور ہمارے درویشوں نے اس چیز کو حلال کیا، ہم تو حلال جانیں گے، ہم کیا جانیں۔ سورہ توبہ پڑھیے، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا کیا خرابیاں آئی تھی پچھلی قوموں میں۔ عدی بن حاتم کے بیٹے ہیں جن کو حاتم سائی کہا جاتا ہے، ان کا بیٹا ہے عدی، مسلمان ہو گئے۔ ایک دن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
جب آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کی خدمت میں آئے، آپ قرآن کی سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کو پڑھتے پڑھتے رسول اللہ اس مقام پر پہنچے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو اور اپنے مرشدوں کو رب بنا لیا تھا۔ تو عدی بن حاتم اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری گستاخی معاف ہو، میری جرأت معاف ہو، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے عالموں کو کبھی سجدہ نہیں کیا، ہم نے ان کی تصویر بنا کر کبھی مالا نہیں چڑھائی، ہم نے کبھی ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، ہم نے کبھی انہیں اپنا خدا اور معبود نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کے سامنے رکوع تک نہیں کیا، تو پھر قرآن نے اتنی بڑی تہمت ہم پہ کیوں باندھی کہ ہم نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی بتاؤ کہ تمہارے عالموں نے جسے حلال کر دیا تم نے آنکھ بند کر کے اسے حلال جان لیا کہ نہیں؟ اور جسے انہوں نے حرام کر دیا تم نے آنکھ بند کر کے اسے حرام جان لیا کہ نہیں؟ نہیں دیکھا کہ توراۃ میں کیا لکھا، نہیں دیکھا کہ انجیل میں کیا لکھا، نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اب کل تک تو یہ ہوتا تھا اب نہیں ہوگا، اور تم نے کہا ہاں بھائی یہ چیز آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے پوچھا تو عظیم بول اٹھے اللہ کے رسول یہ تو سچ ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا وہ ہم نے اپنی سر آنکھوں پر رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ جب پاکستان میں ایک عورت حکمراں بن کر آئی، اب تو مر گئی، وہ دنیا میں نہیں ہے، تو اس نے لوگوں سے فتوے لیے، کہ بتاؤ میری حکمرانی جائز ہے یا ناجائز؟ کچھ نے کہا ناجائز اور کچھ نے لکھ کر دے دیا کہ بالکل جائز ہے آپ کی حکمرانی۔ چاند بی بی نے بھی تو بادشاہت کی ہے، رضیہ سلطانہ نے بادشاہت کی ہے، تو اگر رضیہ سلطانہ بادشاہت کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہندوستان میں اندرا گاندھی نے بادشاہت کی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ فتوے دے دیے اسے اور جائز کر دیا کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے، لوگوں نے سمجھا کہ جائز، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں تھے وہ اس کی کیبنٹ میں منتری بنے اور پوری زندگی اسے سلامی دیتے رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نے اس فتوے کو مان لیا اور کہا کہ فتویٰ آ چکا ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ وہ کہاں سے آیا اور وہ دینے والے کون تھے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنا نہ تھا؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناجائز کو جائز قرار دینا نہ تھا؟ 1450 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین میں عورت امامت کی حقدار نہیں ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی بکتی رہے، جب مسجد کی چہار دیواری میں وہ کھڑے ہو کر مصلی پر امامت نہیں کر سکتی، وہ چاہے نبی کی بیوی حضرت عائشہ ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ہی کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ کی گھر والی صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر امامت نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا رسول اللہ کے وصال کے بعد اگر بیعت ہوئی تو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اگر بیعت ہوئی تو حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اگر بیعت ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مجتہد تھے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ فاطمہ مجتہد تھی۔ تو آج کون ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں عورت کی حکمرانی جائز ہے؟ مسجد کی جب وہ امامت صغریٰ کی حقدار نہیں ہے تو وہ امامت کبریٰ جس کے ذریعے سے جمعہ قائم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے عید قائم ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے نماز جنازہ قائم ہوتا ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل قائم ہوتے ہیں، وہ اسلام میں کیسے متولی ہو سکتی ہے اور کیسے مسلمانوں کی امیر ہو سکتی ہے؟
مگر آپ کہیں گے نہیں آج کے دور میں فتویٰ آ گیا، حضرت آپ کی تو الگ بات ہے، آپ اپنی بات الگ رکھیے، ہم فتوے کو مانتے ہیں۔ یہی رب بنانا ہے، یہی رب بنانا ہے۔ اے میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح نماز 1450 برس پہلے آئی ہے، اس میں رتی برابر کمی اور زیادتی کے ساتھ وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو امامت میں شرطیں تلاش کی جاتی ہے، داڑھی منڈے کو مسجد کا امام نہیں بنایا جا سکتا، یہ بنا سکتے، شرابی کو بنا سکتے، زناکار کو بنا سکتے، کیوں؟ 5 منٹ کی تو مسئلہ ہے، 5 منٹ میں نماز پڑھائے گا، رکن بھی ادا کر رہا ہے، رکوع بھی، سجدہ بھی، قیام بھی، تلاوت بھی، وہ بات ہی کیا ہے۔ یہاں تو آپ پاجامے کا ایک ایک حصہ ناپتے ہو کے کتنا اونچا ہے اور کتنا نیچا، داڑھی کا سائز بھی ناپتے ہو کے کتنی بڑی ہے، کوئی مشت کی ہے یا نہیں ہے، جس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے، جبکہ فقہا نے لکھا ہے صلو خلف کل بر و فاجر، اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے نماز فاجر کے پیچھے بھی ادا ہو سکتی ہے، لیکن جب مرحلہ آتا ہے امامت کبریٰ کا، جب امامت کبریٰ کا مرحلہ آتا ہے تو آج کے دور میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب عیسائی بھی چلے گا، اب یہودی بھی ہمارا امام ہو سکتا ہے، اب ہم مشرک بھی ہو سکتا ہے، اب بت پرست بھی ہو سکتا ہے، اب آگ کا پرستار بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا نے آج سے 1945 میں یہ طے کر لیا کہ اب مسلمانوں کا امیر اقوام متحدہ ہے، اب مسلمانوں کا امیر وہ 5 ممالک ہے جو کھلے ہوئے کافر ہیں، ہم اپنا ہر مسئلہ ان کی عدالت میں لے کر جائیں گے، یعنی ان کو اپنا امیر تسلیم کر لیا گیا، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کی عمارت ہونے کے بعد مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ محرم کے تعلق سے سن تو لو ذرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں قربانی دی؟ وہاں ایک صحابی کا بیٹا تھا، ارے بیٹا بھی صحابی کا اور تھا بھی مسلمان، پھر بھی کہا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، بیعت نہیں کریں گے۔ نہ نبی کے نواسے نے بیعت کی، نہ صدیق اکبر کے نواسے نے بیعت کی۔ صدیق اکبر کا نواسا حضرت اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر ہے، اور کھڑا ہوا اور کہا کہ جب صحابہ موجود ہے، قرآن کے عالم موجود ہے، علم کے دانشور موجود ہے، عبداللہ بن عباس موجود ہے، عبداللہ بن مسعود موجود ہے، یہاں صحابی موجود ہے، تو یہ صحابی نہیں ہے، یہ امامت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کے پاس جب پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ کب سے اسلام میں کسریٰ کی سنت کو زندہ کر دیا گیا۔ آج 21ویں صدی میں، اس 15ویں صدی میں مسلمان اتنے اہم مسئلے کو بھول چکا ہے، وہ غیر اللہ کے قانون پر چلنے کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی جرم ہے، نہیں سمجھتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑنا کوئی جرم نہیں سمجھتا۔ آج نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی فکر یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو وہاں دھڑکتے ہوئے دل کہتے ہیں کہ نوجوان بگڑ رہے ہیں، کوئی طریقہ ان کو اپنائیے۔ کیسے اپنائیں؟ جب تک قوت نافذہ نہ ہو، جب تک نافذ حکم کے آرڈر کرنے والی قوت نہ ہو۔ آج دلی میں آدمی سڑک پہ چلتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے تو ہیلمٹ کیوں لگاتا ہے؟ دل تو نہیں چاہتا، کیوں لگاتا ہے؟ چالان ہو جائے گا، پولیس پکڑ لے گی، تو ہیلمٹ لگانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کو بھی لگانا پڑتا ہے، ان کی گھر والی کو بھی لگانا پڑتا ہے۔ یہ کار میں چلتے ہوئے بیلٹ کیوں لگاتا ہے؟ پیٹ کھینچ رہا ہے، سینہ بھی کھینچ رہا ہے، مگر کیوں؟ حکومت کا حکم ہے کہ بیلٹ لگا کے آپ چلیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر اپنا خوف بھی بتایا، جنت کا شوق بھی دلایا، اور اپنے رسول کو قانون بھی دیا کہ جو اسلام کے قانون کو توڑے تو کسی کی کمر پر
80 کوڑے مارے جائیں اور کسی کی کمر پر 100 کوڑے مارے جائیں اور کسی کو زمین میں آدھا گاڑ کر سنگسار کر دیا جائے اور کسی کو اس طرح سزا دی جائے، کسی کو اگر کوئی قتل کر کے آئے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، کوئی کسی کا دانت توڑ کر آئے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ کر آئے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے، اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر کوئی غلام کو قتل کر کے آئے تو بھی بدلے میں قتل کیا جائے، اگر کوئی عورت کو قتل کر کے آئے تو اس کا بھی قتل کیا جائے۔ قصاص کا اور برابری کا اور قانون اللہ تبارک و تعالی نے نافذ کیا، اس کے لیے اتھارٹی ہو، اس کے لیے ایک نظام ہو، اس کے لیے ایک عدالت ہو، وہاں پر اللہ کی کتاب رکھی ہو۔ اگر چور پہ چوری کا مقدمہ ثابت ہو جائے تو اسے بتا دیا جائے کہ تو نے اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ کی قدر نہ کی، تو نے اپنی 5 انگلیوں کی قدر نہ کی، تو جس کا مال چرانے گیا تھا اس نے اپنی محنت سے کمایا، اپنے گھر میں محفوظ کر کے رکھا، تو کون ہوتا ہے اس کے واحد کو چرانے والا؟ تجھے بھی اللہ نے 5 انگلیاں دی تھی، تو محنت کرتا اور اپنے حصے کی کمائی لے کر آتا، تجھے یہ حق نہیں دیا اللہ نے کہ اس ہاتھ کو دوسرے کی جیب میں ڈالے یا اس ہاتھ کو دوسرے کی تجوری میں ڈالے اور اس کا تالا توڑ کر لے آئے، لہذا یہ ہاتھ تیرے جسم سے لگنے کے قابل نہیں۔ اسے کہا جاتا ہے شریعت اسلامیہ، اسے کہا جاتا ہے خلافت اسلامیہ۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے آج سے 90 برس، آج سے 100 برس پہلے 1914 میں پوری دنیا میں جنگ عظیم مسلط کی گئی کہ جب تک یہ اتھارٹی قائم رہے گی چور کھلے عام چوری نہیں کر سکے گا، زناکار کھلے عام زنا نہیں کر سکے گا، شرابی شراب کھلے عام نہیں پی سکے گا اور عورت ننگے بدن زمین پر نہیں پھر سکے گی۔ لہذا پہلی سبھاٹی کو مسلمانوں کی توڑ دیا جائے، عدالتوں سے قرآن کو نکال دیا جائے، قاضیوں کو گھروں کے پیچھے بھیج دیا جائے، لہذا وہاں وہ بٹھا لے جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہو اور یہ فیصلہ دیں کہ جس طرح پانی پینا ایک انسان کا حق ہے، جہاں سے چاہے پانی پی لے، اسی طرح دستانی خواہش کو پورا کرنا انسان کا حق ہے، وہ جس سے چاہے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ ایسے لوگ لا کر بٹھا دیے گئے، لہذا آج آپ بتائیے اسلام کہتا ہے کہ بچے کی عمر کا کوئی جو وہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو ماں باپ بھی اپنے بچے کا نکاح کسی بچی سے کر سکتے ہیں، عمر کی اسلام میں کوئی قید نہیں ہے۔ کیا ہے بتاؤ، ہے اسلام میں عمر کی کوئی قید؟ نہیں ہے نا، لیکن یہاں تو قید ہے 18 سال سے کم کا لڑکا نہ ہو اور 18 سال سے کم کی لڑکی نہ ہو، اور اس سے پہلے نکاح کر دیا اور پتہ چل گیا تو آپ کو جیل ہوگی کہ نہیں؟ یہاں بالغ مانا گیا 18 سال کا، اور شریعت میں بالغ کتنے سال کا؟ 18 کا ہی نہیں، اس سے کم کا ہے۔ جب بھی وہ بالغ ہو جائے، لڑکی کے بلوغ کے آثار الگ ہیں، لڑکے کے الگ ہیں، اور اگر یہ ظاہر نہ ہو تو لڑکا 15 سال کا بالغ مانا جائے گا، یہاں کہہ رہے ہیں 18 سال کا بالغ مانا جائے گا۔ اور ہم سب جو ہے نکاح پڑھاتے ہوئے جھوٹ لکھتے ہیں، بعض دفعہ عمر جو ہے وہ 18 نہیں ہوتی، مگر لکھتے ہیں کہ صاحب پھنس جائیں گے، اس لیے 18 لکھ دو، 21 لکھ دو، ویسے جھوٹ بھی نہیں سمجھتے۔ اس حلف کو حلف نامہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہاں صاحب عمر اتنی ہے۔ وہاں شریعت یہ کہے کہ جلد سے جلد نکاح کرو، یہاں کہا جائے کہ 18 سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور مغربی ممالک میں نکاح پر یہ بھی شرط لگا دی جائے، وہاں چاہے مسلمان رہتے ہو یا دوسرے رہتے ہو، وہاں یہ شرط ہے کہ عورت بھی جب چاہے گی اپنے شوہر کو طلاق دے دے، عورت بھی اپنے شوہر کو طلاق دے کے جا سکتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ مرد بھی طلاق دے گا، عورت نہیں دے سکتی؟ اللہ تبارک و تعالی کی شریعت زمین پر نہ جائے
اس لیے پوری دنیا سے انہوں نے اس نظام کو ختم کیا، اور آج مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات تک نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی روئے زمین پر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا یہ تقریر روک سکتی ہے کہ لوگ اس محلے میں شراب نہ پی؟ وہ کہے گا میں پیتا ہوں، مجھے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے، میں انگریزی خرید کے لاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ ٹھیکہ کھلا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں پیوں گا، میں اس دکان سے لا رہا ہوں جسے حکومت نے لائسنس فراہم کیا ہوا ہے۔ ہم درخواست کر سکتے ہیں پلیز کرپیا برائے مہربانی آپ شراب نہ پیئیں تو اچھا ہے۔ وہ شام کو ایک جام اور پی کر آئے گا، وہ گالی وغیرہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر ہم اس سے ایک تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، وہ تھپڑ مارا تو پولیس آ جائے گی اور کہے گی جائیے آپ اندر ہی باہر رہے۔ کیسے آئے گی تبدیلی؟ صرف تقریروں سے تبدیلی نہیں آ سکتی، یاد رکھو مسلمانوں، وقتی طور پہ جھرجھری آئے گی، ایک آدھ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، جب تک روئے زمین پر مسلمان اس نظام کے لانے کے لیے اپنے سر پر کفن نہیں باندھیں گے اور حضرت حسین کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے، تب تک روئے زمین سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج مغربی ممالک میں عورتیں ننگی ہو جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو آزادی دی ہے، امریکہ جس کے راہ راستہ ہے اور برطانیہ جس کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ عیسائی پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، وہاں عورت کو ننگا ہو جانے کی اجازت ہے، لیکن کسی مسلمان غیرت مند بیٹی کو اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر چہرہ چھپا لیا جائے تو پوری دنیا میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ فرانس میں عورتیں قتل کر دی گئی، فرانس میں حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی، یعنی آج باطل اتنی قوت اور طاقت میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیٹی اگر اپنے طور پر پردہ بھی کرنا چاہے تو ان ممالک میں پردہ نہیں کر سکتی، وہاں جبرن پابندی ہے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے کا اثر یہ پڑا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں اسکولوں میں گئیں اور غیروں کی تہذیب سیکھ کر کے آئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ننگے بدن کر دیا۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے تو ہر شخص متقی تھا، ہر شخص تقوی دار تھا۔ جب عمر بن خطاب امیر المؤمنین تھے تو رات کے اندھیرے میں بھی ایک بیٹی اپنے دودھ میں اپنی ماں کے حکم کو نہیں مان رہی ہے اور پانی ملانے سے انکار کر رہی ہے۔ جب حکمراں اللہ سے ڈرنے والا تھا تو جنگل میں بھیڑ اور بکریاں چرانے والا چرواہا حضرت عمر کو دودھ دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمر، مجھ کو نہیں جانتا کہ تم عمر ہو۔ جب اس نے کہا اے چرواہے مجھے اپنی بکری کا دودھ دے دے، تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا، گھروں میں دودھ پھر آ جائے گا، تو اس پیسے کو اپنے بچوں کے لیے لے جانا، اپنی عورت کے لیے لے جانا۔ وہ چرواہا چیختا ہوا جنگلوں کی طرف نکل گیا اور اس نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو این اللہ و این اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے ایسا عمر کی ریاست میں اس دور میں تو نے مجھ سے کیا سوال کیا ہے؟ اس کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت عمر نے اسی وقت سڑک پہ مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایا میں ڈرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جو حکمران شراب پیتے ہوں تو عوام کیوں نہ پیے گی؟ جو حکمران زنا کرتے ہوں تو عوام زنا کیوں نہیں کرے گی؟ زنا سے کون روکے گا؟ دنیا نے تبدیلیاں دنیا میں دیکھ چکی، مسلمانوں ایک ہی نعرہ لگاؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ ساری دنیا بدامنی کا شکار ہے، قتل و غارت گری کا شکار ہے، کسی کو سکون نہیں ہے۔ اگر دنیا کو سکون کوئی نظام دے سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اس دنیا نے 70 سال تک کمیونسٹوں کو دیکھا، روس کی شکل میں ان کو دیکھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں امیروں کو غریبوں کے برابر کر دیں گے اور غریبوں کو امیروں کی صف میں لا کھڑا کریں گے، جنہوں نے آزاد کر دیا تھا اور آزادی دی تھی کہ ہم مردوں کو عورتوں کے ساتھ زناکاری کی آزادی دیتے ہیں۔ آج وہ روس دنیا کے نقشے سے غائب ہے۔ دنیا نے سمجھ لیا کہ وہ سکون دنیا کو نہ دے سکا اور اس کے بعد یہ دوسرا نظام اٹھا جس کی قیادت امریکہ
طریقہ کر رہا ہے، جس نظام کو بچانے کے لیے وہ آج پوری امت مسلمہ کے سر پر چڑھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل پر اور قوت کے بل پر وہ اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دے گا۔ یاد رکھے، دنیا کی ہر قوم اس سے سمجھوتا کر سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے غلام اور حضرت حسین کی سنت کو جاننے والے اور ان کی سیرت کو سمجھنے والے کبھی اس نظام سے سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ اب دنیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ 1450 برس پہلے قرآن نے جس ذریعے سے بدامنی کو ختم کیا تھا، وہی قرآنی نظام دنیا کو پھر سے امن کی چادر میں لپیٹ کے سکون و اطمینان عطا کرے۔ قرآن کی تلاوت بے شک کیجیے، لیکن جو قرآن نے کہا ہے اس پہ عمل کیجیے، اور جو عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا فرق ہے آج ہم میں اور آج سے 1450 برس پہلی قوم۔ وہ قوم، وہاں ایک اور قوم تھی جس کا میں نے بھی ذکر کیا، جس کے ہاتھوں میں کتاب تھی اللہ کی، جس کے پاس اللہ کی شریعت تھی، لیکن وہ اپنی نفس منمانی پر چل کر شریعت کو بدل چکے تھے، تورات کو تبدیل کر چکے تھے، نبیوں کی بات کو ٹھکرا چکے تھے، حضرت عیسیٰ نے حق کی آواز لگائی تو ان کو قتل کے منصوبے بنا چکے تھے، محمد رسول اللہ آئے تو ان کے خلاف سازشیں کر چکے تھے، لیکن ایک وہ قوم تھی جس کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، جو 360 بتوں کے ماننے والی تھی۔ آہا وہ قوم جو خانہ کعبہ کا ننگے بدن طواف کرتی تھی، وہ قوم جو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتی تھی، آہا وہ قوم جو اپنی بیٹیوں کے جگر چبا جاتی تھی، اس قوم نے قرآن کے آتے ہی قرآن کی پکار پر لبیک کہا، اور قرآن نے جب انہیں پکارا تو وہ قرآن کی دعوت پر اپنے بتوں کو چھوڑ کر چلے آئے۔ شراب کو جب ان پر حرام کیا گیا تو مٹکے لا کر توڑ دیے، شراب کے جاموں کو چھلکا دیا اور شراب کی کنیاں کر دی، اور شراب کی مٹکے اپنی تلواروں سے پھاڑ ڈالی، اور کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب شراب سے نفرت کرتے ہیں، ہر نشے سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر وہ ننگے بدن طواف کرتے تھے، کپڑے پہن کر طواف کرنے لگے، کل وہ اپنوں کے گلے کاٹتے تھے، کل اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اترا اور انہوں نے اپنی برائیوں کو چھوڑ دیا، اور جن برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ اپنی بیٹیوں کے مارنے والے تھے، آگے بڑھے تو عیسائیوں کی بیٹیوں کی حفاظت کی، یہودیوں کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے اور چادریں رکھی، اور انہوں نے دوسروں کو بھی زنا کا پابند کر دیا کہ زنا نہیں کر سکتے ہو، یہ سزا ہم یہودیوں تمہارے زانی پر بھی لگائیں گے، عیسائیوں تمہارے اوپر بھی ہم اس کو نافذ کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا رہبر بنایا، رہنما بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں یہ سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات بکھیر دیے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی، تاش کے پتوں کی طرح کسرا کی حکومت گر گئی، ریت کے ذروں کی طرح قیصر کی طاقت ان کے سامنے سمٹ کر رہ گئی۔ وہ دریا میں پہنچے تو دریا ان کے لیے ٹھہر گیا، وہ پہاڑوں میں پہنچے تو پہاڑ پھٹ کر انہیں راستہ دینے کے لیے تیار ہو گیا، وہ جنگل میں پہنچے تو شیر ان کی قیادت اور رہنمائی کے لیے آگے نکلے۔ وہ کون تھے؟ وہ شرک میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، وہ کون تھے؟ وہ بغاوت کرنے والی قوم تھی، لیکن جب وہ رسول اللہ سے جڑے اور جب قرآن سے جڑے تو قرآن انہیں زمین سے اٹھا کر عرش اللہ تک لے گیا، اور ان کے چرچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے فرشتے کرنے لگے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! دوستو، ہمیں تو بہت زیادہ کچھ نہیں چھوڑنا ہے، چند ہی چیزیں چھوڑنی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تو ابھی اتنی برائیاں نہیں جو سارا معاشرے میں تھیں۔ چند ہمارے نوجوان یہ طے کر رہے ہیں کہ دنیا کی اس گندی شراب اور نشے کو استعمال نہیں کریں گے، یہ چند دنوں کے لیے ہے، جس دن زندگی پوری ہوگی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت میں، جنت الفردوس میں، جنت المحلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی نہریں بہا رکھی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کیسی شراب کہ جس شراب کے اوپر ختامہ مسک، جس پر مسک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اس کی مہر توڑتے ہی خوشبو مہک جائے گی۔ دنیا میں مسک کی کیا خوشبو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خوشبو رکھی ہے، جس کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ 40 میل تک دور سے مہک رہی ہوگی۔ اس ہرن کے نافے سے نکلنے والی خوشبو سے پورا جنگل مہک
جاتا ہے تو اس خوشبو کا کیا عالم ہوگا. وہ شراب لیے ہوئے کون کھڑا ہوگا؟ غلمان کھڑے ہوئے ہوں گے. وَيَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ہمیشہ نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہوں گے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ان کے حسن کا یہ عالم، ان کی خوبصورتی کا یہ عالم، ان کی جلووں کا اور ان کی نور کی چمک کا یہ عالم ہوگا کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو ایسا لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ اکبر. علماء کرام نے کہا ہے کہ 3 گروہ ہوں گے جن کے سامنے شراب پیش کی جائے گی. ایک گروہ ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، ہر نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، ایمان میں آگے بڑھنے والا، خرچ میں آگے بڑھنے والا، ہجرت میں آگے بڑھنے والا. لہذا یہ گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. یہ گروہ ایک وہ ہوگا کہ جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے. جیسے بادشاہ کو بادشاہی کو پیش کرتا ہے. ہمارے نوجوانوں نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا جونیئر بش کے ساتھ سعودی عرب کا شاہ جام سے جام ملا کر کے پی رہا ہے. دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ڈال کر دیکھیں، گوگل پہ دونوں پی رہے ہیں. وہ اس کے جام سے جام ٹکرا رہا ہے، باہوں میں باہیں ڈال کر بادشاہ کے ساتھ ناچ رہا ہے. اس کے ہاتھ میں اپنی سلیم ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. خوب ڈانس کر رہے ہیں. بادشاہ کا استقبال کے لیے آتا ہے، وزیر کے استقبال کو وزیر جاتا ہے، عام آدمی کے لیے عام آدمی جاتا ہے. یہاں بھی 3 قسمیں ہوں گی. ایک سابقین اولین اعلیٰ درجے والوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے دنیا میں بادشاہوں کے دروں کو ٹھکرایا، تم نے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، تم نے صرف مجھے بادشاہ جانا، تم نے مجھے احکم الحاکمین جانا. آج تمہارے استقبال کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا. یہاں یہ نہیں کہا کہ فرشتے پیش کریں گے. اور سقاہم ربہم شرابا طہورا. اور دوسرے درجے کے مسلمان وہ ہوں گے جو درمیانی ہیں، انہیں فرشتے پیش کریں گے. اور تیسرے درجے کے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں غلام اور غلمان پیش کریں. یہ اگر سوچ لے تو پوری زندگی شراب کو اپنے قریب نہ جانے دے. اے لوگوں، یہ کیوں سوچتے ہو کہ آج ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون کا کوڑا ہماری کمر پہ نہیں برس سکتا؟ یہ کیوں سوچتے ہو کہ ہم ایسی جمہوریت میں رہتے ہیں جہاں شراب کی پرمیشن ملتی ہے؟ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ ہم ایسی دھرتی پر رہتے ہیں جہاں زنا کی آزادی ہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ہم نے رات کے اندھیرے میں زنا کر لیا ہے، نہ ہمارے پڑوسی کو پتا ہے، نہ ہمارے ماں باپ کو پتا ہے. لیکن کل جب تو میدان قیامت میں جائے گا اور وہاں تیرے زنا کی علامات کھول دی جائیں گی، اس وقت تیرا باپ بھی تجھ کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت تیری ماں تجھے دیکھ رہی ہوگی، اس وقت تیرے شاگرد تجھے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت پورا محلہ دیکھ رہا ہوگا. اور اس وقت دل کی تلاش میں نکلے گا کہ کاش محمد رسول اللہ میری سفارش کر دے. تو تو محمد رسول اللہ کے سامنے اپنے گندے چہرے کو لے کر اور اپنی شرمگاہ سے اٹھتی ہوئی بدبو کو لے کر کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تجھے سزا دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ان زناکاروں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو ان کی شرمگاہوں سے وہ بدبو نکل رہی ہوگی کہ سارے جہنمی اس سے پناہ مانگ رہے. ہائے وہ کیا لوگ تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں آئے، کیسا قرآن پڑھتے تھے تو روح کی کانپ جاتی تھی. ہم قرآن کہاں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو کہاں سنتے ہیں، ہمارا دل تو قرآن کریم سے کہاں ہوتا ہے. جب حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے بعد آخر انسان تھی، ان سے گناہ ہو گیا اور وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکی، وہ اپنے آپ کو نہ روک سکی اور وہ زنا میں ملوث ہو گئی. اس زنا کاری کی وجہ سے انہیں حمل بھی ٹھہر گیا. لیکن انہیں یاد آیا جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، کل قیامت میں رسوائی ہوگی، کل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج تو رسول اللہ سے چھپ جاؤں گی، آج
تو عمر سے چھپ جاؤں گی, آج تو بکر صدیق سے چھپ جاؤں گی, آج تو عثمان غنی سے حیا کر جاؤں گی, مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا, میں اکیلے میں کہیں جاؤں, اس بچے کو جل دوں, اس کا گلا دبا دوں. لیکن وہ عورت بوجھل قدموں کے ساتھ روتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی اور کہا اللہ کے رسول طاہر نے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آپ نے کہا کون سا گناہ, کیسا گناہ؟ کہا اللہ کے رسول ایسا گناہ جس میں مجھے اب زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, مجھے مار دیجئے, مجھے قتل کر دیجئے, مجھے پتھروں سے سنسار کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا یہ عورت پاگل تو نہیں, یہ دیوانی تو نہیں, یہ مجنون تو نہیں, یہ بے وقوف تو نہیں, یہ بات کیوں کہہ رہی ہے؟ آپ نے رخ پھیر دیا. لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے در سے نہ لوٹائیے, اپنے ہاتھوں سے اسلام کی سزا میرے جسموں پر لاگو کر دیجئے, مجھے خود سزا دے دیجئے, کل قیامت کی سزا بہت سخت ہے. اے اللہ کے رسول میں اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہوں, میں اپنے بوجھ کو چھپا نہیں سکتی. اللہ کے رسول نے کہا جب گناہ ہو ہی گیا تو اللہ کی شریعت میں مجھے بھی معاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اے عورت اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ صرف گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے, بے قصوروں کو سزا نہیں دیتا. جو تم دونوں نے کیا ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جو تیرے رحم میں پل رہا ہے. جب تک تو اس کی ولادت سے فارغ نہیں ہوتی ہم تجھ پر سنسار کی سزا نہیں لگا سکتے. جا عورت بچے کو جل دے, اس کے بعد چلنے کے قابل ہو تو آنا. عورت ایک ایک دن گنتی رہی, تاریخ میں ہسٹری نے اس کا نام غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا ہے. آخر عورت ذات تھی, آخر عورت ذات. اس نے کیسے کیسے 9 مہینے پورے کیے, جب بچے کو جل دیا اور بچے سے فارغ ہوئی تو پھر رسول اللہ کے پاس آئی. کہا اللہ کے رسول امت کی امانت آپ کے حوالے, آپ پوری امت کے والی ہے, میں دنیا سے جانے کے لیے تیار, میرا یتیم آپ کے سپرد ہے, یتیم آپ کو دیتی ہوں, مجھے کیا پرواہ ہے کہ یتیموں کا والی میرے بچے کی کفالت کرے گا, مجھ پہ سزا لگا دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو اٹھے اور کہا ہے عورت اب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے, تیرے سینے سے نکلنے والے قطروں کی ضرورت ہے. جب تک یہ بچہ تیرے دودھ سے بے نیاز نہیں ہو جاتا ہم تجھ پہ سزا نہیں لگائیں گے. اس قابل ہمیں دکھا کہ یہ دودھ پہ اس کا گزر نہ ہو, یہ اور چیزیں کھانے کے قابل ہو جائے. روایت میں آتا ہے وہ عورت ایک ایک دن گزارتی رہی, دودھ کے ساتھ اپنے بچے کو کھجور دیتی رہی, کبھی روٹی کا ٹکڑا دیتی. ابھی 2 سال پورے نہ ہوئے تھے, حالانکہ دودھ پلانے کی مدت اسلام میں 2 سال ہے کہ وہ پہلے ہی آ گئی. اس حال میں آئی کہ اس کے بچے کے ہونٹوں پر اور اس کی زبان پر مسوروں میں روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا تھا, وہ اسے چوس رہا تھا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے قرآن کی سزا مجھ پہ نافذ کر دیجیے, اور میرے لال کے ہونٹ اور اس کے مسورے گواہی دے رہے ہیں یہ میری چھاتیوں کا محتاج نہیں ہے, یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا ہاں اب ہم تجھ پہ سزا نافذ کرتے ہیں, لیکن وہ رحمت العالمین آج مجبور و بے بس ہے. آج اللہ کے قانون کے سامنے اس کی رحمت اندر سے لوٹ کر آتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے مولا تیرا قانون مجھے اپنے ہاتھوں سے نافذ کرنا پڑ رہا ہے. اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا لیکن رحمت نے بڑا پتھر اٹھانے نہ دیا, چنے کے دانے کی برابر ایک کنکری اٹھائی اور سزا کی شروعات کی. اور اس کے بعد صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو سنسار کیا. وہ عورت روتی رہی اور اسی حال میں دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. یہ تھا اسلامی معاشرہ. ایک طرف یہ ڈر اور دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود کا نفاذ. کب ملی تھی دنیا کو امن, کب ملا تھا سکون. آج ایک پہلو اجڑا ہوا ہے. ہم جیسے مقررین صرف ڈرا سکتے ہیں, خوف دلا سکتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرا سکتے ہیں, آخرت کی سزا سے ڈرا سکتے ہیں. وہ قانون تو ہے نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اگر آج روئے زمین پر اس کی کوئی بات کرے تو غیر تو چیخ اٹھیں گے, دل ملا اٹھیں گے, مگر وہ مسلمانوں ہی کو اچھا نہیں لگے گا. مسلمانوں ہی کو اچھا نہیں لگے گا.
مسلمانوں، اس وقت مسلمان ہی اسلام کے مخالفت میں کھڑا ہوا ہے، ورنہ اگر ساری ہوئے زمین کے مسلمان جو دنیا میں 175 کروڑ کی تعداد میں رہتے ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں اسلام پر چلنا ہے، تو ان سے بڑی طاقت کون ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی قوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے پکارا رہا ہے، لیکن یاد رکھو اگر ہم نہ اٹھے، ہم کھڑے نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کی گود سے ان کی ماؤں کے بچوں کو چھینے گا، انہیں اسلام کے قلادے پہنا کر اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور کرکٹ کھیلنے والوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، اور باکسنگ کھیلنے والوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اس گھمنڈ میں مت رہنا، ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں اور ہم قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے اسی طرح اس کو لفافے میں لپیٹ کر رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرابوں کی عاشق قوم شراب کے جام توڑ کر اللہ کے دیوانگی کا مظاہرہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک و بت پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم شرک و بت پرستی سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم کو اٹھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو منتخب کر لے جو ننگے بدن رہتے ہیں اور وہ اپنے ناخن اور اپنی کڑھائیاں بھی کسی کو نہ دکھائیں، اور ہماری بہو بیٹیاں اور ہماری بہنیں ننگے بدن پھر کر اسلام کا مظاہرہ کریں۔ بدل لو اپنے معاشرے کو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا دین ہے۔ کل ہی قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی آیات کی تفسیر کی میں نے، اور جب قرآن کی آیات پر میں پہنچا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تبوک میں نکلنے کے لیے، جو عیسائیوں سے مقابلہ تھا، عیسائیوں کی رومی طاقت مسلمانوں کی اسلامی سلطنت کو توڑنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں کے بادشاہ نے 1 سال کی تنخواہیں اپنی فوج میں بانٹ دی تھی، اور 40,000 کا لشکر بلقا تک نکل آیا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جبکہ کھجوریں ٹپکنے کو تیار تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، تنگی کا عالم تھا، طاقتوں کی نوبت تھی۔ رسول اللہ نے کہا اب دنیا کی سپر پاور طاقت سے اسلام کے ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے، آؤ شاہد اسلام کو بتا دیتے ہیں، آؤ اہل یورپ کو بتا دیتے ہیں، بنی اکبر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ تجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے لیے کہا تو منافقین کا ایک ٹولہ اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا لا تنفروا فی الحر، ارے گرمی میں نکل دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لا تنفروا فی الحر، کیا کہا؟ گرمی مت نکلو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج نہ نکلنے والوں، یہ نکلنا تمہارے ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس گرمی سے تیز ہے۔ اگر وہ شاہ غسان اور قیصر کی فوجیں آ گئی اور مدینہ طاقت و تاراج ہو گیا اور اسلام کو شکست ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقابلے پر تمہارے علاوہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب وہ غار میں صرف 2 تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، ایک صدیق تھا، ایک رسول عربی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی مدد غار میں کی ہے جب نبی نے کہا اپنے صاحب سے کہا اے ابوبکر صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا۔ آج مسلمان سے آج مان لے لو،
خدا کے دشمنوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، شراب بیچنے والوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، زناکاروں کو تقویت پہنچانے کے لیے وہاں جب یہ مرحلہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ۔ کون کیا دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ پالان کجاؤں کے ساتھ لے کر آئے۔ رسول اللہ نے اور مطالبہ کیا تو 100 اونٹ اور دے دیے، پھر آقا نے اور مطالبہ کیا تو 100 اونٹ اور دے دیے۔ ان 100 اونٹوں کے ساتھ 29.5 کلو چاندی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی، اور 1000 دینار جو 5 کلو سونا ہوتا تھا اور رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے سرفیوں کو الٹتے جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے بعد جب مطالبہ کیا تو 100 اونٹ چھوڑ دیے اور یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 900 تک پہنچا۔ یہ تھے وہ خرچ کرنے والے۔ عاصم بن عدی نے 13.5 ٹن کھجوریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر ان کے پاس کل 4000 درہم تھے وہ لے آئے اور نکل کھڑے ہوئے کس قیصر کے مقابلے پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچ گئے، 20 دن تک رہے، کہاں مقابلے کے لیے نہیں آ پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو اب دین کی نصرت کے لیے اور عیسائیوں سے جو مقابلے کے لیے فوج چلی ہے اس کے لیے نکل کھڑے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے تھے، اپنے اونٹ کو لیا اور اونٹ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں اونٹ تھکنے لگا، بیٹھنے کی کوشش کی تو سامان اتارا، اپنی گردن پہ ڈال دیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا کوئی پیدل آ رہا ہے، رسول اللہ سے کہا تنہا کوئی آ رہا ہے، آپ سے کہا ابو ذر غفاری ہو گئے۔ جب قریب آئے تو ابو ذر غفاری تھے۔ رسول اللہ نے کہا اے ابو ذر تو تنہا چلا، تیری تنہا ہی موت آئے گی اور تو تنہا ہی قیامت میں اٹھایا جائے۔ ہائے دوستو عزیزو، اس وقت آپ جانے یا نہ جانے حالات کی نبض اگر آپ دیکھیں روئے زمین پر 100 سال کے بعد وہ طاقتیں جو 1924 میں نظام اسلامی کو توڑ کر خوش تھیں کہ اب مزے آ گئے ہمارے، اب جتنے چاہیں ہم زنا کریں، جہاں چاہیں شراب پئیں، جتنا چاہیں ڈرگس کا کاروبار کریں، جتنا چاہیں ہم جوا کھیلیں، جتنے چاہیں ہم لاٹری کے بانڈ اور ٹکٹ دیں، جتنا چاہیں ہم سٹا کریں، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کی مسلمانوں کی آرزوؤں کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے بعد ایک بار دنیا میں پھر یہ ہوا چلائی ہے کہ روئے زمین پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک بار پوری سکتی ہوئی انسانیت کو آپ تسلی دینے کے لیے آگے بڑھو۔ جن کے پاس گولیاں تو ہیں لیکن ان گولیوں میں سکون نہیں ہے، جن کے پاس شراب تو ہے لیکن اس شراب میں چین نہیں ہے، جن کے پاس زناکاری عیاشی تو ہے لیکن اس میں بھی دلوں کا قرار نہیں ہے، جاؤ ان کی چوکھٹ پر پہنچ کر قرآن کا نسخہ پیش کرو، جاؤ ان کے قریب جا کر نظام اسلامی پیش کرو، جاؤ ان ناچنے والی ڈانسروں کے پاس جن کے دل بے قرار ہے دولت حاصل کرنے کے بعد، ان میں نور ایمان پیدا کر دو۔ مسلمانوں اٹھو اور پھر سے اپنی 1450 برس پرانی تاریخ کو دوہرا دو۔ یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے سب سے مطالبہ کر رہا ہے، بس انہی چند باتوں کو آپ سے عرض کرنا۔ ممکن ہے کچھ باتیں آپ کے لیے تھوڑی کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن کڑوی دوا ہی زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔ سوچو، غور کرو، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس لیے آئے تھے دنیا میں اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہماری پوری طاقت کس پر لگ رہی ہے؟
किधर जा रही है। हमें यही फिक्र है कि हम कुली बंद कर रहें और ट्रेन का इंतजार करते रहें। जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन के अंदर घुस जाएंगे, मुसाफिरों को तलाश करेंगे और सोचेंगे कि ये सामान हमसे उतरवा लें और कुछ मुसाफिर हमसे सामान चढ़वा लें और उसके बाद हम हाथ फैला दें कि हमारा मेहसाना हमें दो। हमने आपका सूटकेस सर पे रख लिया, हमने आपको ट्रेन से उतार दिया और हमने आपको ट्रेन पर चढ़ा दिया, लाओ हमें हमारी उजरत दे दो। हम आए थे इस रूए जमीन से पर अल्लाह तबारक व तआला के कलमे को बुलंद करने के लिए, उसके हुक्म को नाफिज करने के लिए, उसकी शरीयत को जमीन पर नाफिज करने के लिए, दुनिया से बुराइयों को मिटाने के लिए हम आए थे इस दुनिया से आंसू पहुंचने के लिए। लेकिन हमने कुली के कपड़े पहनकर और बिल्ले लगाकर स्टेशनों पर रहना पसंद कर लिया है। रात के अंधेरों में हम आती हुई ट्रेन का इंतजार करते हैं और मुसाफिरों का इंतजार करते हैं कि इस बार तुम्हें चढ़ाया है, अगली बार तुम्हें उतार देंगे और फिर उसकी जगह तुमको चढ़ा देंगे। और हमें कुली का टिकट देने वाले कुछ हैं, ऐलान होते हैं पूरी ताकत के साथ अब कि इन्हें उतार दो, तुम्हारे दिन चमक जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी, तकदीर खिल जाएगी और अगले जब 5वां साल आए तो इनको उतार देना, दूसरे मुसाफिरों को चढ़ा देना और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। हम कितने खुशनसीब हैं कि हम इन वादों पर यकीन करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के इस वादे पर यकीन नहीं हमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने कल मक्का में उन मुसलमानों से किया जिनके पैरों में चप्पलें तक न थी और जिनके पास चलाने के लिए ऊंट तक मैसर न थे और जिनके जिस्मों पर चादरें बदन को छुपाने तक न थी, जो एक तरफ जंजीरों में जकड़े हुए थे और उनकी कमर पे कोड़े बरस रहे थे, एक तरफ जमीन पे लेटे हुए थे और उनके सीने पर चट्टान रखी हुई थी और वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। उन्होंने उमैया की गुलामी का इनकार कर दिया। उमैया तेरे हम गुलाम हैं लेकिन करना हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ेंगे, रोटी तेरी खाते हैं लेकिन वफादारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की निभाएंगे। ये कहने वाला कौन था? ये हबशी का बिलाल था जिसने उमैया की गुलामी को ठोकर मारकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार किया था। उमैया कैसा गुलाम मेरा, लेकिन बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की कर रहा है, घर में मेरे रहता है और नारा मोहम्मद रसूलुल्लाह का लगा रहा है, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की करता है। एक कोड़ा मार था तो जबान से अहद निकलता, दूसरा कोड़ा मार था तो ला इलाह कहते और तीसरा वर्षा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते। वो अपने दोस्तों को लेकर आता, अबू जहल और उतबा को लेकर आता, वो अबू लहब और उमैया बिन खलफ को लेकर आता। हज़रत बिलाल ने कहा तेरी गुलामी से निकलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में आ चुका हूं और मेरा दिल कहता है कि एक दिन मेरी गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी और एक दिन ये आएगा कि वक्त बदलेगा, तारीख बदलेगी और होगा ये कि मैं तेरे सीने पर होगा और तू मेरे पैर के नीचे होगा। आज हमसे कहा जाता है, कोई हमसे कहता है ईसाइयों की गुलामी करो, कोई हमसे कहता है यहूदियों की गुलामी करो, इनकी दोस्ती के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता, इनके जूतों पर पालिश किए बगैर तुम्हारी किस्मत नहीं संभल सकती, इनके कदमों में सर झुकाए बगैर तुम्हें जिंदगी नहीं मिल सकती। इन्हीं जिंदगी और मौत के मालिक 33 करोड़ भूतों को पूछने वाले हमारे बन गए हैं। हमारी जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, हमारी जिंदगी और हमारी इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूली ही वली मोमिनीन इंदहुमुल इज्जत, ये उनके पास इज्जत तलाश करते हैं। इज्जत अल्लाह तबारक व तआला के पास है। दुनिया ने देखा, जमीन और आसमान ने देखा और चांद सूरज ने देखा, फजाओं और हवाओं ने देखा, रसूलुल्लाह की नज़रों ने देखा और सहाबाए किराम ने देखा। कुरान इसकी गवाही देता है, सीरत इसकी तरफ इशारा करती है कि जब बद्र के मैदान में उमैया पहुंचा और हजरत उमैया हजरत बिलाल ने जब उमैया को देखा कि कुछ लोगों ने उसे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है तो हजरत बिलाल तरफ कर गए और कहा अगर आज उमैया बच गया तो बिलाल के लिए हलाकत है। आवाज हो गई
ایھا الانصار والمہاجرون، آؤ یہ وہی رویہ ہے جس نے میری زبان نکال کے سڑک پہ ڈال دی تھی، یہ آج بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ عبد الرحمان بن عوف کی پناہ میں آیا، عبد الرحمان بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے، ان کی اس سے دوستی تھی، لیکن مدینے کے انصار نے سائڈ سے اپنے خنجر اور اپنی تلوار کی نوک سے اسے جہنم رسید کر کے حضرت بلال کے خواب کو پورا کر دکھایا۔ اور جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو وقت میں نعرہ لگایا، آجرک الالہ علی سنین لقد حصلت سارا یا بلال۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ معذور بیٹھا ہے، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ہم نے ایسا تصور کر لیا ہے، کہیں ہم مسلمانوں کی قوت کو ابھرتا ہوا دیکھیں، ان کی طاقت کو جمتا ہوا دیکھیں، ان کے قدموں کو زمین پہ پابند دیکھیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی باتیں کر رہا ہے۔ قرآن نے ان سے وعدہ کیا کن سے، جن کا میں نے ابھی یہ حال بیان کیا ہے۔ اے گھبراؤ مت قرآن سے جڑ جانے والوں، مت گھبراؤ، بس قرآن کو سینے سے لگا لو، اسے اپنے جسموں میں بسا لو، اس سے اس کو محبت کرنے لگو۔ یہ جان مانگے تو اس کی محبت میں جان کے نذرانے پیش کر دو، یہ وطن کی قربانی مانگے تو وطن کی قربانی قرآن کی محبت میں پیش کر دو، یہ اگر تم سے اولاد کی قربانی مانگے تو اولاد کی قربانی پیش کر دو، یہ تم سے یہ کہے کہ آج کے بعد تمہاری کتنی ہی حسین بیوی ہو، کتنی ہی خوبصورت بیوی ہو، کتنی ہی حور جیسی ہو، لیکن اگر وہ کفر پر قائم ہے تو تمہارے نکاح سے خارج ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، تو اب اس بیوی کو چھوڑ دو اور کسی مسلمان باندی کو تلاش کر لو، کسی مسلمان غریب عورت کو تلاش کر لو، آج کے بعد اسے چھوڑ بیٹھو، تمہارے پاس کتنا ہی بڑا بزنس ہو اور وہ سود پر چل رہا ہو، لیکن جب وہ قرآن یہ کہے کہ سود کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو، سود کو ٹھوکر مار دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں تجارت سے عطا فرمائے گا۔ پھر دیکھو اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کی خلافت عطا کرے۔ ایک محلے کی جھاڑو کا ٹھیکہ نہیں، آج آدمی سوچتا ہے کہ محلے کی جھاڑو کا ٹھیکیدار بن جاؤں گا تو بہت بڑا آدمی بن گیا۔ زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ آج بھی جس خطے کے مسلمان صاحب ایمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعبدوننی ولا تشرکوا بی شیئا، تم میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو میں یہ وعدہ آج بھی تم سے پورا کر کے رہوں گا۔ یہ وعدہ ماضی میں پورا ہوا، یہ وعدہ حال میں بھی پورا ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر امت مسلمہ چل کھڑی ہو، یہ پورا کر کے دکھائے۔ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنے وعدوں کا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ کا وعدہ ہوا ہے۔ لہذا مسلمان ایک بار ساری دنیا کو ٹھکرا کر، سارے قوانین کو چھوڑ کر، سارے دستوروں کو آگ لگا کر، سارے انسانوں کے بنائے ہوئے وہی قانون کو پیروں میں کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو رہے اور یہ کہے کہ چاہے سر جائے یا سر باقی رہے، سولی پر چڑھا دیا جائے یا آگ کے دریا میں ہمیں اتار دیا جائے یا سمندروں میں ڈبو دیا جائے یا پتھروں سے مار کے قتل کر دیا جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے قانون میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی بنائی ہوئی طرز زندگی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو وہی عزت عطا کرے۔ بس میرے دوستو، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، مبارک دن چل رہے ہیں، بہت عظیم عشرہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 دن بڑے عظیم ہیں، ان میں ہم توبہ کریں، مرد بھی عورت بھی، اور خاص کر وہ نوجوان جنہیں آج یہود و نصارہ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور تباہ کرنے کے لیے انہوں نے سائنس کی نئی نئی ایجادات کی اور ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ موبائل کی شکل میں دے کر ہم سے ہمارے بچے چھین لیے اور ہم سے ہماری روحانیت چھین لی۔ بیٹیوں کی آنکھ سے حیا کا پانی اتر گیا اور بیٹے باپ کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرنے لگے۔
گھر کا مسلمان بچہ بڑے بھائی کے سامنے لٹکشائی نہیں کر سکتا تھا، چچا کے سامنے چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بڑوں کے آداب ہوتے تھے اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے۔ ہم یوں ہی برباد نہیں ہوئے، ہماری روحانیت کو تباہ کیا گیا اور ہمیں کھوکھلا کر دیا گیا۔ جس طرح ڈیزل اور پیٹرول میں اگر کچھ ملاوٹ کر دی جائے وہ کس کام کا رہے گا، وہ تو اور پرزوں کو خراب کر دے گا۔ باہر کی بنی ہوئی چیزوں نے ہمیں اور زیادہ تباہ کر دیا۔ یہ اسرائیل کی بنی ہوئی پیپسی، یہ امریکہ کا بنے ہوئے تمام کوک، کیمپا-کولا، فنٹا، مرینڈا، تھمس اپ جن میں خنزیر کی ملاوٹ ہے، اس نے ہماری روحانیت کو تباہ کر دیا۔ اب کون بولے کس کی آنکھ سے آنکھ اچھل کے کس میں حرارت پیدا ہو؟ جسم تو ہیں مگر بے جان، کسی لائق نہیں رہے۔ لہذا دوستو عزیزو، ہمیں اپنے منہ کو بھی ناجائز سے بچانا ہے اور اپنے شرمگاہوں کو بھی ناجائز سے بچانا ہے۔ سچی پکی توبہ کر لیں، یہ توبہ ایک مال کا کام دے گی، اور توبہ کے بعد روزانہ یہ طے کریں 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھیں گے اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ کی پڑھیں گے۔ ہر دن توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں مولا میں جن انگلیوں سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا، تو چاہتا تو اس ہاتھ پہ لقمہ بھی پڑ سکتا تھا، بالغ بھی ہو سکتا تھا۔ جن آنکھوں سے میں ننگی اور تصویروں کو دیکھ رہا تھا، تو چاہتا تو میری آنکھوں کو پھوڑ سکتا تھا، مگر تو کتنا کریم ہے کہ تو نے میری آنکھوں کو سلامت رکھا، تو نے میرے ہاتھوں کو اپاہج نہیں بنایا۔ اے مولا، جب تو نے میرے گناہ کو چھپا لیا، میرے ماں باپ تک کی خبر نہ ہوئی، میرے پڑوسیوں تک کو خبر نہ ہوئی، اے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ سچی پکی توبہ کا ارادہ کرے اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے۔ اے مولا، زندگی کی سانسیں بہت کم ہیں، باقی دنوں میں مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کوئی کام لے لے۔ تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس طرح قبر میں اتار دیے گئے کہ دنیا ہے دنیا ہمارے پیش نظر ہوئی، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ قبر تو بچھوؤں کا مرکز بھی ہے، وہ سانپوں کا مرکز بھی ہے، وہ تو جہنم کا گڑھا بھی ہے۔ کون قبرستان میں ہمارے جائے گا؟ ہمیں تنہا اپنے قبرستان میں اور اپنی قبر میں اکیلے پہنچنا ہے۔ ہم توبہ کریں، انشاءاللہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے حالات اور تقدیر کو خود بخود بدلنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کبھی موقع ملا تو مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے رب ذوالجلال، اس بستی میں تو نے ہمارا رزق مقدر فرمایا، یہاں کے پانی کے قطرے اور یہاں کے احباب کی ضیافت تو نے ہمارے لیے مقدر فرمائی۔ یہاں کی چند مخلص نوجوان، یہاں کی چند شخصیات ہم سے وابستہ ہوئی اور موقع بموقع یہ ہمیں دعوت دیتے رہے اور ہمارے قدم بھی اس تاریخی بستی کی طرف بڑھتے رہے۔ یہاں تیرے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے ہیں، یہاں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے عیسائیت کے دانت کھٹے کر دیے اور جنہوں نے عیسائیوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے، اور اے مولا ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے۔ شاید انہی کی یہ تڑپ ہے جس کی وجہ سے یہ قصبہ آج بھی روشن ہے، منور ہے۔ اے مولا کریم، جتنے حضرات دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، ان کی آج کی آمد کو قبول فرما لے۔ یہ بے لوث ہو کر آئے ہیں، یہ بے غرض ہو کر آئے ہیں، یہ رشتے ناطے چھوڑ کر آئے ہیں، یہ صرف تیرا کلام اور تیرے نبی کا پیغام سننے آئے ہیں، یہ صرف تیری باتیں سننے اور تیرے صحابہ کے تذکرے کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں اس توبہ کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ اے مولا، ہم سب کی توبہ قبول فرما لے۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ گناہگار ہے۔ اے مولا کریم، ہم نے اپنا ظاہر ایسا بنا لیا ہے کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، اور مولا کریم ان لوگوں کا ظاہر ایسا ہے کہ لوگ انہیں دنیا دار سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے دیندار ہیں۔ اے مولا کریم، ان کی دینداری کے طفیل ہمارے باطن کو بھی پاک اور صاف فرما دے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کو معاف فرما دے، اور گناہ دن کے اجالے کے ہوں یا رات کے اندھیروں کے ہوں، وہ سفر کے ہوں یا حضر کے ہوں۔
اے مولا ہم نے بے پناہ گناہ کیے ہیں، آنکھ گناہ کر چکی، اے مولا اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو معاف فرما دے۔ اے مولا دل گناہ کر چکا، اب بنا ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ یہ ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھ چکے، یہ قدم گناہوں کی طرف لپک چکے، اے مولا یہ کان گانے سن چکے، اے مولا اے کریم یہ زبان گانے گا چکی، اے خالق کائنات حرام کے لقمے پیٹ کے اندر اتر چکے، اے مولا جس میں وہ خون من کے گردش کر رہے ہیں، اے رب کریم اے خالق کائنات ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے خون کو پاک اور صاف کر دے، ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے، ہماری آنکھوں کو رونے کے بعد تقویٰ اور طہارت نصیب فرما دے۔ اے مولا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں تیری ستائی کا، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں تیری غفاری کا، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں تیری رحمت کا۔ اے مولا اپنی رحمت کے سہارے آج کی رات ہماری صغیرہ اور کبیرہ ہر خطا کو معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت کے گناہ کو معاف فرما، یقیناً آج پوری امت گناہگار ہے، لیکن یہ بھولی بھالی امت اسے ڈسنے والوں نے ڈس لیا، اسے گمراہ کرنے والوں نے گمراہ کر دیا، اسے بھٹکے والوں نے بھٹکا دیا۔ اے مولا ان کا قصور کم، ظالموں کا قصور زیادہ ہے، ان کا قصور کم، لیڈروں کا قصور زیادہ ہے، ان کا قصور کم، ان کو ڈسنے والے اور ان کو لوٹنے والوں کا قصور زیادہ ہے۔ اے مولا یہ منافقین کے چھل میں آ گئے، اے رب کعبہ ان کو منافقین سے زد سے بچا لیجیے، اور ان کے مال اور ان کے دولت اور ان کے سرمایہ اور ان کے خون کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے اے مولا کریم صحیح رہنمائی فرما دیجیے، صحیح رہنمائی فرما دیجیے۔ اے رب کعبہ تو جانتا ہے جہاں جہاں بھی روئے زمین پر کفر و اسلام کے بیچ ایک مار کا بپا ہے، جہاں ایک طرف تیرا لشکر ہے اور دوسری طرف ابلیس اور دجال کی فوجیں ہیں، اے مولا اپنے لشکر کو فتح سے ہمکنار فرما، اپنی فوجوں کو تو فتح سے ہمکنار فرما۔ اے مولا کریم تو اپنے دیوانوں کو خوب جانتا ہے، تو اپنے چاہنے والوں کو خوب جانتا ہے، تو نے کل بے سر و سمانی کے عالم میں آسمان سے فرشتے بھیج کر ان کی حفاظت کی ہے۔ اے مولا آج بھی روئے زمین پر اہل حق کا گروہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے، چاروں راستے ہر طرف سے بند کر دیے گئے ہیں۔ اے مولا 6 طرف سے زمین کے نیچے سے بھی اور آسمان کے اوپر سے بھی، شمال اور جنوب سے بھی اور پورب اور پچھم سے بھی ہر طرف سے اے مولا انہیں دبا دیا گیا ہے۔ اے رب کعبہ تو اپنے فرشتوں کی مدد اور خصوصی تائید بھیج کر اے اللہ اسلام کے لشکر کو فتح سے ہمکنار فرما، ہم پر حق گروہ کی حقانیت کو واضح فرما۔ اے مولا حق گروہ کی حقانیت کو واضح فرما۔ اے مولا کریم ہم پر حق کو روشن فرما، حق کو پہچاننے کی ہمارے دل میں تمیز پیدا فرما، نور فراست و نور ایمان ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے مولا باطل کی حمایت سے ہماری حفاظت فرما، باطل کی تائید سے حفاظت فرما، حق کی حمایت کے لیے جیتے رہے، حق کی حمایت کرتے رہے، حق کی حمایت کے لیے زبان قبول فرما، مال اور دولت قبول فرما، رگوں میں بہنے والے خون کے ایک قطرے کو قبول فرما۔ اے مولا ہماری اولادوں کو قبول فرما۔ اے رب کعبہ ہماری اولادوں کو ہماری زندگی ہی میں اسلام کا سپاہی بنا دینا، اسلام کا شیر بنا دینا، اسلام کا داعی بنا دینا، اسلام کا غازی بنا دینا۔ اے مولا کریم امت کے شہیدوں کی شہادت قبول فرما۔ اے مولا وہ شہید جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوئے تھے، اور مولا جن کی جوانیوں پر دنیا روش کرتی تھی، جن کے بازو اے مولا پہاڑوں کو توڑنے پر قادر تھے، جو اگر شراب کے جام ہاتھوں میں اٹھا لیتے تو عیاشیاں کرتے، لیکن اے مولا شرابوں کو توڑ دیا انہوں نے اور رفت کرتے ہوئے گھنگرو پیروں سے کھول کر نکل آئے۔ اے مولا کریم تیرے پرچم ہاتھوں میں تھامے، اے رب تیرا جھنڈا اٹھایا اور دین کو بلندی دینے کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑا اور اپنے بچوں کو چھوڑا اور اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ کر چلے آئے، ساری محبتیں پیروں کے نیچے قربان کی اور تیری محبت کو غالب کیا۔ اے مولا یہ دیوانے ہر دور میں اسلام کے نظر آ رہے ہیں، آج بھی ہیں اور کل بھی تھے اور کل بھی نظر آئیں گے۔